الحمدللہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد. حضرات علماء کرام واجب الاحترام، بزرگان قوم، سامعین عزیز، دوستوں اور بھائی، آج کی اس عظیم کانفرنس میں دو کمالات نئے سرے سے میرے سامنے آئے. پہلا کمال مولانا عبدالکریم ندیم کا کہ پورا مضمون مختصر لمحوں میں چند منٹوں میں بیان کر دیا، اور دوسرا کمال مولانا برگرامی کا کہ اتنا عظیم موضوع عزمت صحابہ کا انہوں نے نہایت مختصر وقت میں پورا ادا کیا اور کوئی بات نہیں رہی. اب اس وقت ایک دعا کا وقت ہے، اور یہ جو حضرت مولانا امداد حسن نعمانی دامت برکاتہم نے اعلان کیا تھا کہ بھائی اٹھنا نہیں، اس کا یہ معنی نہیں تھا کہ نماز کے لیے بھی نہیں اٹھنا. کہ بات کہیں کچھ ہوتی ہے، لوگ معنی بگاڑ لیتے ہیں. بات کہنے والوں نے وہ نہیں کہی جو علماء دیوبند نے کہی تھی، لیکن کہنے والے معنی بگاڑ لیتے ہیں. میں اس وقت جو کچھ حضرات نے بیان کیا ان کی تائید میں دو چار باتیں کہوں گا، اور جس کے ناموں کی نہیں ہے انتہا، ابتدا کرتا ہوں اس کے نام سے. پہلی بات تو ابھی حضرت مولانا برگرانی دامت برکاتہم جو مفسر قرآن ہے، تو پورے قرآن پر نظر کرتے ہوئے انہوں نے کہا طبقے تین ہیں. ایک طبقہ صحابہ کرام کا متقین کا، ایک طبقہ کافرین کا، ایک طبقہ متقین کا، صحابہ کرام کا، مومنین کا، اور دوسرا طبقہ اور تیسرا طبقہ منافقین کا. اور یہ چونکہ شروع میں ذالک الکتاب لا ریب فیہ سے مولانا نے بات شروع کی اور اولئک علی ھدی من ربہم بات ختم کی، تو میں علماء کرام کی موجودگی میں ایک بات پوچھتا ہوں. میرا خیال ہے کہ علماء کرام کے علاوہ باقی سب کو بھی اتنا تو یاد ہے نا ابتدائی قرآن. تو سوال ہے، اور میں مولانا اقبال نوری صاحب میرے پاس بیٹھے انہیں سے جواب پوچھوں گا کہ اور کہیں تو کہیں گے جی ہمیں تو پہلے بتایا نہیں کہ جواب پوچھ رہے ہیں. تو ان پر میرا حق ہے کہ مومنین کا جو تعارف قرآن کریم میں شروع سے پہلے ابتدا میں کرا وہ کتنا ہے؟ کہیں گے کہ جی 7 اور 17. بھئی یہی کہیں گے نا، کیوں جی 3-4 آیتیں. اگلا سوال کافرین کا کتنا ہے؟ 2 کتنے؟ 2 لائنیں. اور منافقین کا لمبا. اس سے معلوم ہوا کہ مومنین کا تعارف کرانا یہ مختصر بھی ہو کام چل جائے گا، کافرین کا تعارف کرانا مختصر بھی ہو کام چل جائے گا، لیکن منافقین کا ہمارے سروں پر بوجھ ہے. اور جتنا لمبا قرآن نے ان کو کھینچا ہے ہم بھی اس طرح ان کو کھینچے. ہمیں کہا جاتا ہے جہاں بھی جلسوں میں جاتے ہیں نا تو عام طور پر مسجدوں والے یا انتظامیہ والے کہتے ہیں کہ جی بس مسلمانوں کا مومنین کا تذکرہ کریں، یہ جو کافرین ہیں ان کا تذکرہ کریں، لیکن منافقین کا تذکرہ اس سے فتنہ پیدا ہوگا.
یہ کہتے ہیں یا نہیں؟ میں کہتا ہوں آپ بتائیں کہ علماء تو اپنی جگہ رہے، آپ میں سے جن حضرات کو کچھ بھی قرآن کریم سے مناسبت ہے یا شوق پڑھنے کا، بتائیے کہ تینوں میں سب سے لمبا بیان کن کا ہے؟ تو پھر علماء کی بھی محنت سب سے زیادہ اسی پر ہونی چاہیے، تو قرآن کے مطابق ہے ورنہ قرآن کے مطابق نہیں۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ ابھی مولانا بگرانی دامت برکاتہ کہہ رہے تھے کہ سب سے پہلے صحابہ پر جرا کنوں نے کی؟ منافقین نے، اور انہوں نے آیت پڑھ کر کہا کہ جب ان کو کہا جاتا ہے کہ ایمان اس طرح لاؤ جس طرح صحابہ ایمان لائے ہیں، جس طرح پہلے لوگ ایمان لائے، تو کہتے ہیں انؤمن کما آمن الصفوہ، کیا ہم اس طرح ایمان لائیں جس طرح یہ بیوقوف ایمان لائے؟ تو صحابہ پر یہ بد کرامی کنہوں نے کی؟ کیا کہا؟ انہوں نے کیا کہا تھا کہ یہ بیوقوف ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ نے ان کو جواب میں کہا اللہ خبردار انہم الصفہاء، بیوقوف یہی ہے۔ تو میرا ذہن اس طرح منتقل ہو رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو جواب میں کوئی اور نیا لفظ نہیں لکھا۔ انہوں نے کہا تھا صفحاء بیوقوف، تو اللہ تعالیٰ اور کوئی بات کہہ دیتے، 7 لفظ کہہ دیتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے وہی لفظ دوہرایا کہ جو یہ کہتے ہیں وہ خود ہیں۔ کیا بات، کیا بات۔ یہ جو کچھ انہوں نے صحابہ کو کہا، اللہ رب العزت نے یہ نہیں کہا کہ یہ ایسے ایسے نہیں کہا، الا انہم هم الصفوہ، یہ صفوہ خود ہے۔ اس سے ایک قاعدہ معلوم ہوا کہ صحابہ کو جو کچھ کہو گے وہی آسمان والے سے سنو گے۔ صحابہ کو جو کچھ کہو گے وہی سنو گے۔ ان کو کہو گے تم متقین تو تم متقین ہو، ان کو تم برا کہو گے بیوقوف تو آسمان کی آواز میں الا انہم صفوہ، جو ان کو بیوقوف کہے آواز آئے گی تم بیوقوف ہو، اور جو ان کو کافر کہے۔ تو میں اپنی بات اس پر ختم کروں گا، ہے یہ گنبد کی صدا جیسی کہو ویسی سنو۔ صحابہ کرام کے بارے میں کوئی بات کرنا ایسی ہے یہ گنبد کی صدا جیسی کہو ویسی سنو۔ جو کہے ان کو بیوقوف وہ خود بیوقوف، جن کو کہے کافر وہ خود کافر، جن کو کہے متقین وہ متقین۔ یہ میں یہ بات کہاں کر رہا ہوں؟ برمنگھم کو لوگ کیا کہتے ہیں؟ مڈ لینڈ، سارے یوکے کا یہ وسط ہے، سارے یوکے کا یہ وسط ہے، اور اسی میں بڑی آوازیں لگ رہی ہیں۔ کئی جماعتوں کے مرکز ہیں، کئی کانفرنس ہیں، کئی جلسے ہیں، کئی بڑی بڑی مسجدیں ہیں۔ تو لوگ بعض اوقات سوال کرتے ہیں کہ ان میں اتنی آوازیں ہیں، خاص طور پر مڈ لینڈ میں، جو سارے یوکے میں اپنا اثر ڈالتی ہیں اور ان کی لہریں دوڑتی ہیں، لیکن ان میں صحیح لائن کون سی ہے؟ کس کا یقین کیجئے، کس کا یقین نہ کیجئے؟ لائے ہیں بزم یار سے لو خبر الگ 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 الگ، لائے ہیں بزم یار سے، ایک ہی مرکز عقیدت ہے لیکن اس کے نام سے لائے ہیں بزم یار سے لو خبر الگ الگ۔ تو کس کا یقین کیجئے، کون سے؟ تو میں اس وقت اس کا سوال کا جواب دینے کے لیے تو نہیں آیا، لیکن مختصر اشارہ کرتا ہوں کہ حضور کے سامنے بھی ایک دفعہ یہ بات آئی۔ حضور نے فرمایا کہ یہ امت کئی حصوں میں بڑھ جائے گی، 72-73 تک اس کی تقسیم ہو جائے گی۔ تو جب آپ سے پوچھا گیا کہ اس میں سے صحیح کون ہوں گے، فرمایا ما انا علیہ واصحابی، تو برمنگھم کی تمام آوازوں میں جہاں سے صحابہ کے نام کی آواز نکلتی ہے وہ حضرت صحابہ کا بھائی صحابہ کے نام کی کانفرنس،
صحابہ کے نام کی آواز دینا اور اس نام پر لوگوں کو اکٹھا کرنا اور لوگوں کو بتانا کہ آؤ اس لائن پر آ جاؤ. پیغمبر نے بھی جب امت کے تقسیم ہونے اور ملل کے تقسیم ہونے کا ذکر فرمایا تو حق کی راہ کون سی بتائی؟ ما انا علیہ واصحابی. تو حق کی آواز وہیں ہے جہاں عروض کانفرنس. تو ہم صرف صحابہ کے نہیں، صرف صحابہ کی عقیدت نہیں رکھتے. اس عظمت صحابہ کانفرنس کو کس نے اٹھایا؟ جس نے امداد حسن نام پایا کہ ہم تو ہیں ہی حسن کے امدادی. بھائی حضرت کون ہے؟ حضرت حسن کون ہے؟ حضرت حسین کے بڑے بھائی فاطمہ کے لشکر جگہ. تو جو اس طرح آ کر کہ میں ان کی امداد کے لیے کھڑا ہوا ہوں، ان کی امداد کے لیے، تو ان کی امداد کیا ہے؟ حضرت حسن کی امداد کیا ہے کہ جس طرح انہوں نے فیصلہ کیا امیر معاویہ کے حق میں، سب نے فیصلہ کرو ان کے حق میں. امام حسن کا امتیاز کس بات میں زیادہ ہے کہ انہوں نے حضرت امیر معاویہ سے مصالحت کر کے ان کے حق میں فیصلہ کر کے پھر سے امت کو ایک کر دیا. تو کئی لوگ کہتے ہیں جی دباؤ کے تحت کیا تھا، دباؤ کے تحت کیا تھا. تو میں نے کہا اگر دباؤ کے ماتحت کے تحت کیا ہوتا تو پیغمبر کی زبان سے اس مصالحت کی تعریف نہ نکلی ہوتی. جب پیغمبر نے اس مصالحت کے بارے میں اچھے الفاظ کا اظہار کیا کہ اللہ میرے بیٹے حسن کے ذریعہ امت کی دو جماعتوں کو جوڑے گے، تو پیغمبر نے اس جوڑ کی تعریف کی. تو جب پیغمبر نے جوڑ کی تعریف کی کون کہتا ہے کہ دباؤ سے ہو؟ جو چیز دباؤ سے ہو وہ کوئی ہے ہوتی ہے. تو پیغمبر نے تعریف کی یا نہیں؟ تو پیغمبر کی تعریف میں کوئی ہے. تو جو لوگ یہ کہتے ہیں یہ صورت دباؤ کے ماتحت تھی، انہوں نے حضور کی بات کی عزت نہیں کی. اگر حضور کی بات کی عزت کرو تو یہ حقیقت تھی. میں اس وقت موسر وقت اپنی تنابیں سمیٹ رہا ہے، لیکن ایسے وقت میں کوئی تقریر تو ہو نہیں سکتی. البتہ اگر منٹ چند ہو تو تقریر تو ہو نہیں سکتی. ہاں دھماکہ ہو سکتا ہے. اور دھماکہ کرنا ہماری تاریخ نہیں. علماء ہمیشہ پازیٹو انداز میں اور سبیل طریق اچھے طریقے کے ساتھ اپنی بات کہتے ہیں. ہنگامہ ہماری تاریخ نہیں. اور اگر وہ تنگ کرے تو ہم کرنا جانتے بھی ہیں. پھر ہمیں کہنا پڑتا ہے اکر و خیر کے دیوانوں ایک ہنگامہ اور صحیح. جو دریا جھوم کے اٹھے ہیں تنتوں سے نکالے جائیں. تو میں آپ حضرات کی خدمت میں یہ عرض کر رہا ہوں، ہم صحابہ کی تعریف کر رہے ہیں تو ایک رکا آ گیا. رکا کیا آیا کہ جی ہم حضرت ابوبکر صدیق کی تعریف کر رہے تھے یا کوئی مقرر حضرت ابوبکر صدیق کی تعریف کر رہے ہیں، جس طرح ابھی آپ کے سامنے مولانا ندیم نے ان کی تعریف کی. تو رکا آ گیا ایک سوال کا جواب کہ حضرت سیدہ فاطمہ اپنا حصہ لینے کے لیے جائیں. حضرت سیدہ فاطمہ اپنا حصہ لینے کے لیے جائیں تو ان کو حصہ نہ دینے والا کون ہوتا ہے؟ تقریر کرنے والے تقریر کر رہے تھے حضرت ابوبکر صدیق کے مناقب میں فضائل میں، اور کسی سے یہ برداشت نہ ہوا. پیغمبر زادی حضرت سیدہ فاطمہ اپنا حق لینے کے لیے جائیں اور اپنا حصہ لینے کے لیے جائیں تو ان کو نہ دینا والا کون ہوتا ہے؟ تو وقت چونکہ مختصر تھا، لمبی بات کرنے کا وقت نہیں تھا، میں نے مختصر جواب دیا پیغمبر.
کیونکہ سوال میں کسی کا نام تو تھا نہیں کہ جی حضرت سیدہ اپنا حصہ لینے جائیں ان کو نہ دینا والا وہ کون ہے؟ میں نے کہا پیغمبر. وہ کہنے کہاں؟ میں نے کہا حضور کے پاس حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا گئی اور کہا کہ باندیاں اور لولیاں جو اور امت میں تقسیم ہو رہی تھی اور لوگوں کو حصہ ملا تھا، حضرت سیدہ نے کہا حضور کو کہ مجھے بھی اپنا گھر کا کام کرتے کرتے بڑی مشقت اٹھانی پڑتی ہے، مجھے بھی کوئی دے دو. تو حضور نے ان کو دی. میں ان علماء سے ادھر بھی بیٹھے ہیں اور اتنا جمع غفیر ہے. آج میں نے جب اس جمع غفیر کو دیکھا یوں ہی آیا اور میں نے دیکھا کہ اتنے لوگ ہیں باہر بھی پھر رہے ہیں، جگہ نہیں مل رہی، تو بے ساختہ دل سے دعا نکلی کہ یا اللہ مولانا امداد حسن نعمانی کو جگہ کی اور وسعت دے. لوگ اپنی حاضری میں اپنی عقیدت کے پھول نچھاور کرتے آئے اور تو جگہ کو وسعت دیتا رہے. تاہم میں جو بات آپ سے کر رہا ہوں، میں نے آپ کے سامنے یہ کہا کہ جو باندیاں آئی تھیں حضور کے پاس، جو لوڑیاں، وہ مال غنیمت میں سے تھی یا نہیں؟ تو اگر مال غنیمت سے اوروں کو حصہ مل سکتا ہے تو پیغمبر کی بیٹی کو نہیں مل سکتا؟ یہ تمام علماء اس بات کی تصدیق کرتے ہیں اور یہ روایت بالکل صحیح ہے، صحیحین کی ہے کہ حضور کے پاس بی بی صاحبہ آئیں اور آپ نے ان کو حصہ نہیں دیا، اور اس کی بجائے ان کو کچھ کلمات حکمت اور کلمات برکت کے طور پر سکھا دیے کہ اپنے حالات پر قابو پانے کے لیے بیٹی تیرا اس لائن میں نہیں حصہ، تاکہ کوئی یہ نہ کہے کہ پیغمبر نے اجر لے لیا اجر سال کے طور پر. جب سارے پیغمبر یہ کہتے رہے کہ لا اسألکم اجر، میں اجر نہیں مانگتا، سب سے پہلے رسول حضرت نوح علیہ السلام ہے. اور سورۃ الشعراء آیت نمبر 109 میں حضرت نوح علیہ السلام نے اعلان کے ساتھ کہا کہ میں جو کام کر رہا ہوں اللہ کے نام کی آواز لگا رہا ہوں تو میں تم سے اجر نہیں مانگتا. پھر اسی سورۃ شعراء میں آیت نمبر 117 میں، پھر اسی میں آیت نمبر 124 میں حضرت ہود علیہ السلام نے کہا، پھر حضرت صالح نے کہا کہ میں اجر نہیں مانگتا، اجر نہیں مانگتا. تو سارے پیغمبر کو اس آواز دیتے رہے میں اجر نہیں مانگتا. تو کیا خاتم النبیین نے اپنی محنت اور رسالت پر اجر مانگا تھا؟ آپ نے کہا کہ مال زکات اور مال صدقات سے میری امت کے غریب سب حصہ لے سکتے ہیں لیکن میری نسل نہیں لے. تو جو پیغمبر اتنا اپنی ذات میں بے پرواہ کہ اپنے کو حصہ نہیں دینا، تو حضور نے اگر اپنی اولاد کو کہا کہ صدقات میں اور زکات میں تمہارا حصہ نہیں، تو حضور نے حق مارا یا ان کی عزت کی؟ تو سوال یہ تھا کہ پیغمبر کی بیٹی آئے، حضرت سیدہ آئیں اور ان کو حصہ نہ دیا جائے، وہ کون ہوتا ہے؟ میں نے کہا پیغمبر. میں علماء کے آنکھ میں نے غلط کہا یا صحیح کہا؟ کیونکہ سوال میں کوئی نام نہیں تھا تو میں نے وہی بات کہا کہ پیغمبر. تو میں آپ حضرات کو کہنا چاہتا ہوں کہ جب بات ان سے باندھنے سکی کہنا لیکن صدیق اکبر نے نہیں کیوں کیا؟ میں نے کہا کہ وہ پیغمبر کی تابع داری سے نکلنا نہیں چاہتے. صدیق اکبر اس طرح چلے حضور کے ساتھ جس طرح اصل کے ساتھ سایہ چلتا ہے. تو جو حضور کا طریقہ تھا صدیق کو چھوڑنے کو تیار کیا. ایک بات میں آپ سے کیا کہا، آپ سے یہاں سارے ایشیائی ہندوستان پاکستان اور بنگلہ دیش سے آئے ہوئے ہیں اور وہ یہاں رہنا بھی جانتے ہیں اور مکان لینا بھی. چھوٹی بات میں سادہ باتیں کرتا ہوں
کہ آپ نے جب کوئی مکان لینا ہو اور آپ کو پسند آ جائے تو اس کا پہلا مرحلہ کیا ہوتا ہے؟ پہلا مرحلہ کیا ہوتا ہے؟ پہلا مرحلہ یہ ہوتا ہے کہ جس سے لے رہے ہیں آپ پوچھتے ہیں کہ وہ مالک بھی ہے یا نہیں. کوئی مکان پسند آیا تو آپ نے لینا ہے، لیکن جو لیں گے آپ کا دل مان رہے ہیں کہ ہم نے یہ لینا ہے، لیکن پہلا مرحلہ کیا ہوگا کہ جس سے لینا ہے وہ دیکھیں وہ مالک بھی آیا نہیں کہ نہیں دیکھتے. آپ دیکھتے کہ نہیں دیکھتے ہیں تو معلوم ہوا کہ جس سے کوئی چیز لینی ہے پیسے اس کی اس پر ملکیت تامہ ہو، یہی دیکھا جائے گا نا. وہ مالکیت تو لے گے. اب ہمیں جو دوسرا سوال آیا کہ پیغمبر نے تو اپنی بیٹی کو سزا دیا، تو پھر سوال کہ صدیق اکبر نے نہیں دیا. فضل کا قصہ کہ فضل لینے کے لیے حضرت سیدہ آئیں تو انہوں نے نہیں دیا. تو پہلا جواب تو یہ تھا کہ صدیق اکبر حضور کے طریقے سے ہٹنا نہیں چاہتے تھے. تو میں آپ سے کہتا ہوں کہ آپ کے سامنے جب یہ بات کہی جائے نا کہ حضرت سیدہ کو حصہ نہیں دیا تو پہلے آپ کا دین جائے پیغمبر پر، پھر جائے صدیق پر. تو میں یہ پوچھتا ہوں کہ ہمارے سامنے جب کبھی یہ سوال کیا گیا تو کہا گیا کہ حضور کی وفات ہوئی تو جس طرح وفات پر اولاد میں جائیداد تقسیم ہوتی ہے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جائیداد تقسیم کیوں نہیں ہوئی؟ تو میں نے کہا پہلے اس جائیداد کی نشاندہی کرو کہ جو جائیداد ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے باغ فضل جو ہے وہ وراثت میں پایا تھا. باپ دادا کی وراثت پایا تھا؟ باپ تو پہلے ہی نہیں تھا اس کی وراثت آئے، اور دادا جو ہے اس سے یتیم بچے کو حصہ نہیں ملتا. ذرا غور کریں. میں اس طرح توجہ دلاؤں گا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آبا سے وراثت میں کوئی چیز پائی تھی؟ جب مکہ سے ہجرت کر کے آپ مدینہ آئے تو کوئی جائیداد آپ مکہ سے مدینہ لائے تھے؟ اور مدینہ آ کر حضور نے کوئی تجارت کی محنت کی تھی کہ کما لیا؟ تو پہلے یہ دیکھیں کہ فضل پر ان کی ملکیت کیسی ہے. یہ اضطراب پیدا کر دینا کہ وراثت پیغمبر کی نہیں ملی حضرت سیدہ کو، یہ بات ہے اور یہ سمجھ لینا کہ جس چیز کی وراثت کا تم دعویٰ کر رہے ہو اس کی ملکیت حضور کی کیسی تھی؟ حاکمانہ تھی، مالکانہ تھی؟ سوال کرنے کا حق ہے نہیں. تو میں تھوڑی بات عرض کرتا ہوں پھر میں بات ختم کروں. علامہ صاحب یہ تو پہلی مرتبہ سن رہے ہیں آپ سے، یہ پہلی مرتبہ آپ سے سن رہے ہیں. آپ دعا کریں اللہ تعالیٰ قبول. اللہ آپ کی عمر میں برکت عطا فرمائے. میں آپ سے یہ عرض کر رہا ہوں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ آئے، اب حضرت کے پیچھے سے تو کوئی جائیداد نہیں اور مکہ سے کچھ لائے نہیں اور یہاں بنایا اور کمایا نہیں. تو یہ بات جو فضل کی زمین یا فضل کی جاگیر ہے یہ ٹھیک کیا. جب تک اس کو نہ سمجھے اگلا مسئلہ آپ کو سمجھ نہیں آئے گا کہ صدیق اکبر نے دیا کیوں نہیں. آپ نے مکان خریدنا ہو تو پہلے پوچھتے ہیں نا کہ پہلے کسی کی ملکیت کے کوئی کاغذات تو دکھاؤ. میں برسر عام کہتا ہوں کہ فضل جو ہے اس کی جو قانونی حیثیت ہے پہلے اس کو تو بتاؤ کہ وہ ہے کیا. اس کی تفصیل کا وقت نہیں. 28ویں پارے سورۃ الحشر کی روشنی میں تو بات عرض کرتا ہوں کہ توجہ ہے نا.
میں کسی کو یہ نہیں کہتا کہ بھئی اب آپ اٹھے نا. جب مولانا نعمانی صاحب نے کہا تھا کہ ہاتھ اٹھاؤ تو کئی لوگوں نے ہاتھ نہیں اٹھائے تھے, تو وہ جنہوں نہیں اٹھائے وہ جا سکتے, کہ میں تو بھی 2-4 منٹ اور لوں گا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل اور آپ کی شان میں ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں, وہ اس مسئلے کو سمجھنے میں مدد ہوئی کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت میں ایک روب تھا, روب. اور حضور نے ایک روایت صحیح مسلم کی روایت حضور نے کہا فضلت الانبیاء بستۃ اوتی تو جواب مل کرے سے تو بیرو میں وہ لگے غنائم اور جو لگے عبد مجد و خطر بن نبی او کما. تو حضور نے جو فرمایا کہ مجھے باقی نبیوں پر کئی باتوں میں فضیلت دی گئی, ان میں سے ایک یہ کہ نصرت و روب, روب سے میری مدد کی گئی. حضور کی ذات گرامی میں روب تھا. اور دوسری روایات سے پتہ چلتا ہے کہ آپ کا روب 1 مہینے کی مسافت کو طے کرتا تھا. مسافر جب چلتے ہیں اور اس زمانے کے سفر کے مطابق 1 مہینہ چلتے رہے تو جتنا فاصلہ ہے حضور کی شخصیت کا روب وہاں پڑتا تھا. آپ کے چہرے پر ایک محبت کا عنوان بھی تھا, لیکن جلال بھی تھا. ایک صحابی حضور کے ہیں, لیکن وہ کہتے ہیں کہ میں حضور کے پاس اتنا عرصہ رہا لیکن میں نے حضور کو دیکھا ہی نہیں. کیا کہ جب حضور مجلس میں آتے تو آپ کا اتنا روب ہوتا کہ میں جب نظریں نیچی کر لیتا ہمت نہ پڑتی, دل چاہتا تھا کہ نظر اٹھاؤں لیکن ہمت نہ پڑتی, اتنا روب تھا. اترکتہ فاذا بدا, میں اترکتہ فاذا بدا, کہ جب حضور آتے ہیں تو کیا اترکتہ من اجلالہ, میں نیچی نظریں کر لیتا ہوں ان کے جلال سے. اشتاقہ فاذا بدا, میں شوق رکھتا ہوں, محبت بڑھتی ہے اشتاقہ کہ میں حضور کو دیکھوں. لیکن جب آپ فاذا بدا, جب آپ آتے ہیں سامنے اترکتہ من اجلالہ, تو حضور کا جلال اور حضور کا روب کتنے فاصلے پر پڑتا تھا. اب یہ جو روب تھا, یہ جو آپ کی ذات میں روب تھا, یہ فیضان رسالت یعنی اللہ نے جو آپ پر رسالت ماری اس کا فیض تھا یا نہیں. اور ہمارا اس طرح توجہ فرمائیں, یہ جو روب تھا یہ روب ذاتی تھا یا فیض رسالت تھا. اب ایک مثال ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب کفار کے مقابلے میں نکلتے تو 2 چیزیں, کبھی تو جنگ ہوتی, کبھی تو جنگ ہوتی, اور جنگ کیا ہے دونوں طرف سے طاقت آزمائی. لیکن بعض اوقات حضور کا روب بھی اثر کرتا, روب بھی اثر کرتا, اور وہ میدان چھوڑ کے چلے جاتے, ایسا بھی ہوتا. تو حضور کے روب سے جو انہوں نے جگہ چھوڑی ہے, حضور کے روب سے جو انہوں نے زمینیں چھوڑی, حضور کے روب سے جو انہوں نے دولت چھوڑی, وہ فیضان رسالت کی وجہ سے آئی مسلمانوں کے ہاں, لیکن اس کا نام غنیمت نہیں, اس کا نام ہے مال ہے. وما افاء الله على رسول منهم وما اوجبتم عليه من خير ولا ركاب ولكن الله يسلط رسله على من يشاء. دیکھیے جو مسلمانوں کے ہاتھ مال آیا لڑ کر جنگوں کے بعد اس کا نام ہے مال غنیمت, اور جو روب سے آیا اس کا نام ہے مال خیر. اب جو مال خیر آیا اور رسالت کے روب سے آیا اس پر پیغمبر کی ملکیت بطور رسول کے ہے یا بطور مالک کے؟ کیوں بلا کے اللہ یسلط رسول اللہ من یشاء. اللہ تعالیٰ نے رسالت کے ذریعہ رسالت کے روب سے
اسی طرح فدق کی زمین کا معاملہ ہے. یہود کی یہ زمین تھی، ان کی جاگیریں تھیں، اور پہلے تو وہ تیار ہوئے لڑائی کے لیے، لیکن جب حضور کا روب طاری ہوا اور مسلمان ادھر بڑھنے لگے تو وہ مغلوب ہو کر خود ہی چلے گئے. جب خود ہی چلے گئے تو ان کو اجازت تھی کہ اپنا جو موویبل چیزیں ہیں وہ لے جا سکتے ہیں ضرور. اور مسلمانوں نے ان کے سامنے پھر ان کے لگائے ہوئے درخت کاٹنے شروع کیے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ جل ما قطعتم من لینۃ ما ترکتموها علی اصولها. اب مسلمان جب آئے اور وہ روح سے مروب ہوئے اور وہ چھوڑ کر چلے گئے تو جو زمینیں ہاتھ لگی ان میں فدق کی زمین بھی تھی، اور وہ مسلمانوں کے قبضے میں جب آئی تو یہ روح بے رسالت تھا یا نہیں. تو جو چیز روح کی وجہ سے آ جائے وہ وراثت میں نہیں جاتی. اس کی ایک چھوٹی مثال بات لمبی نہیں ہوگی، چھوٹی سی مثال. ایک چھوٹی سی مثال ہوئی ہے. ایک دفعہ رومیوں اور ایرانیوں میں جنگ ہوئی. رومیوں اور ایرانیوں میں جنگ ہوئی. اور رومی کن کے قریب تھے؟ مسلمانوں. کیوں؟ رومی عیسائی تھے اور مسلمان بھی پہلی کتابوں کو اور پہلے پیغمبر کو ماننے والے تھے، تو کچھ نہ کچھ رومی مسلمانوں کے قریب تھے. یہ بھی کتاب والے، وہ بھی کتابوں والے. اور جو ایرانی تھے وہ مجوسی تھے، وہ مشرکین کے قریب تھے. مشرکین پتھروں کی پوجا کرتے، وہ آگ کی پوجا کرتے. تو میں پوچھوں کہ ایرانی کن کے قریب؟ مشرکین کے. اور اہل کتاب کن کے قریب؟ تو ایک جنگ ہوئی کہ جس میں رومی شکست کھا گئے اور جیتے کون؟ مجوسی. تو مجوسی جو تھے ان کے خیر خواہ ان کے قریب کون تھے؟ مشرکین. تو مشرکین مسلمانوں کو تانا دیتے کہ جس طرح ہمارے بھائیوں نے، ایرانیوں نے، مجوسیوں نے رومیوں کو تباہ کیا، ہم تمہیں تباہ کریں گے. تو مسلمانوں کو ڈرایا گیا. تو جب انہوں نے مسلمانوں کو ڈرایا ہم کو تباہ کریں گے، وہی کیا؟ وہی آئی الف لام میم غلبت الروم فی الارض وهم من بعد غلبهم سیغلبون. کہ رومی مغلوب ہو گئے اور یہ تانے دیے جا رہے ہیں مسلمانوں کو کہ رومی مغلوب ہو گئے اور وہ مجوسی جیت گئے، عاشورہ جیت گئے، بت پرست جیت گئے. یہ تانے دے رہے ہیں. فرمایا وہ مغلوب ہوئے، وهم من بعد غلبهم سیغلبون. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ مغلوب ہونے کے بعد پھر یہ غالب آئیں گے. جب کہا کہ مغلوب ہونے کے بعد پھر یہ غالب آئیں گے تو اتنی بڑی بری شکست ہوئی تھی رومیوں کو کہ کوئی تصور بھی نہیں کیا جا سکتا تھا کہ رومی پھر جیتیں گے. لیکن اللہ تعالیٰ نے بات سنا دی الف لام میم غلبت الروم فی الارض وهم من بعد غلبهم سیغلبون. غالب آئیں گے. تو پیش گوئیاں قرآن کی مومل نہیں ہوتی، مجمل نہیں ہوتی جس طرح غلاموں کی ہوتی. فرمایا فی بضع سنین 9 سال کے اندر نہیں سمجھے کب غالب آئیں گے؟ 9 سال کے اندر. 9 سال کے اندر اندر کسی وقت وہ غالب آ جائیں گے. اب وہ کہتے ہیں یہ مسلمان دیوانے ہو گئے، اب کیا رومی اٹھیں گے دوبارہ؟ ایک میں اٹھنے کی ہمت ہوگی؟ لیکن اللہ نے کہا کہ 9 سال کے اندر اندر غالب آئیں. تو وہ کرتے تھے مشرکین مکہ مذاق کرتے تھے، کافر مذاق کرتے تھے. دیکھو